تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے یہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا۔ اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ رہا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مستی دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد اسے پتہ چل چکا تھا کہ جب مکہ میں قریش اپنے لشکر کو جمع کر رہے تھے تو اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کی رفتار، پڑاؤ اور مدینہ سے فاصلے کی اطلاع مسلسل ملتی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا۔ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور شخن نامی ایک پہاڑ کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 مجاہدین تھے، جن میں سے 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا، جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینہ کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔ اس دور میں کسی کے متعلق معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے پڑاؤ کی طرف کوچ کرنے لگے تھے تو ایک با اثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدینوں کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہی کہا تھا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ ہی منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتا چلا کہ یہ سب منافق تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی، اور 700 ہی کو ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ترتیب دیکھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو میں کچھ نہ تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کے ایک ٹیلے پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے، جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتے ہیں۔ تقریباً تمام مورخین، جن میں سے ابن حشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر میں لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب تمہاری بنیادی اور مساعدی سے محفوظ رہے گا۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا،
اگر دیکھو ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھ کر ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھڑ سواروں کی کثیر تعداد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خیر ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پہلو پر اکرمہ تھا۔ دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن عاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے میں جنگ میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔